کہ ہماری زندگی میں ذوالحجہ کے ایام آئے ہیں، یہ عشرہ آیا ہے، تو پھر یہ جب گزرے تو ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جن کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اللہ کرے کہ ہم بھی ان میں شامل ہو۔ ان دنوں میں ساری کی ساری عبادات، ان کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک ایک عبادت کا کیا تذکرہ کیا جائے، انسان کی ساری زندگی عبادت کے لیے ہے، لہٰذا جو نیکیاں انسان کر سکتا ہے ان ساری نیکیوں کا اہتمام کرنا ہر انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن صرف نیکیاں کرنے، صرف نمازیں پڑھنے سے انسان متقی نہیں بنتا، صرف راتوں کا قیام کر لینے سے انسان متقی نہیں بنتا، اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اتق المحارم تکن عبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم سب سے زیادہ متقی ترین انسان بن جاؤ۔ آج اگر کوئی متقی بننا چاہتا ہے، نمازوں کی کثرت کرتا ہے، ہر سال حج کرنے کے لیے جاتا ہے، ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، رمضان میں اعتکاف بیٹھتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کیا میں حرام سے بھی اجتناب کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے، کیا میرا اخلاق، میرا کردار، میرا رویہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو؟ کیا میری زبان ایسی تو نہیں ہے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو؟ کیا میں ایسا پڑوسی تو نہیں ہوں کہ جس سے پڑوسی تنگ ہوتے ہوں اور اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو؟ کیا میں ایسا بھائی تو نہیں ہوں کہ جو اپنے بھائیوں اور بہنوں کو گالیاں دیتا ہو، جو ان سے ناراض رہتا ہو، جو ان سے دور رہتا ہو اور انہیں تنگ کرتا ہو، انہیں ستاتا ہو، ان کا حق کھاتا ہو، وراثت ان کی دبا رکھی ہو؟ کہیں میں ایسا تو نہیں ہوں؟ خامند ہونے کی حیثیت سے کیا میں کوئی ایسا خامند تو نہیں ہوں کہ جس سے اس کی بیوی پناہ مانگتی ہو، تنگ ہوتی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے عظیم انسان ہیں، آپ کے اخلاق کی گواہی گھر سے ملتی ہے۔ کان خلقہ القرآن، اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو تو آپ کا اخلاق تو قرآن کی عملی تصویر ہے۔ آج میں بھی گھر کا اپنے آپ کو سربراہ سمجھتا ہوں، خامند سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو صاحب حیثیت سمجھتا ہوں، لیکن دیکھوں تو صحیح کہ میرا رویہ گھر میں کیسا ہے، میرے پیغمبر کا رویہ کیسا ہے۔